الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نو کی 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترم سامعین، فرمایا اللہ کریم نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور بڑھا دے گا تمہیں مال میں، وبنین، اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں روا کر دے گا۔ محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے 3 آیات کا ترجمہ رکھا کہ آج ہم میں سے اکثریت پریشان ہے۔ پھر جو موجودہ دور ہے انتہائی مہنگائی کا دور ہے، اور ہم نے خرچے اپنے حد سے زیادہ خود بھی بنا رکھے ہیں، اور پھر واقعتاً مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی کو روزگار ملا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا ہے اس کے خرچے زیادہ ہیں۔ کوئی بندہ اس لیے پریشان ہے، در در مارا پھر رہا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، کسی کے پاس اللہ کریم نے یہ دونوں نعمتیں نہیں دی ہیں کسی حکمت کے تحت، وہ پریشان ہے، ڈاکٹروں کے پاس پھر رہا ہے، جہاں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہیں کوئی وظائف والے لوگ ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جو مالی طور پہ پریشان ہے وہ پھر رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طریقے سے کاروباری طور پہ حالات انتہائی خطرناک ہیں، تو لوگ کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، کاروبار صحیح چل نہیں رہا، کیونکہ کاروبار کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کر رہے جس طریقے سے کاروبار کرنا ہے سنت نبوی کے مطابق۔ کاروبار غلط طریقے سے کرتے ہیں پھر پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بارشیں ہوتی نہیں ہیں وقت پہ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، کبھی بارشیں بے وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار نہیں مل رہے، پریشانیاں ہیں، کہ کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو کس چیز کی پریشانی ہے، ہر بندہ پریشانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے بات کی جائے وہی پریشان حال ہے۔ تو محترم سامعین، ایک دفعہ ایک بزرگ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت بڑے پریشان ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ تاکہ ہم وہ پڑھیں اور اللہ کریم کی طرف سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ استغفار کیجیے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ مالی طور پہ بڑی پریشانی ہے، جیسے ہم کہیں کہ جی کاروباری طور پہ یا دیگر
تو اس نے اپنا کہا کہ مالی طور پہ بڑا پریشان ہوں. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کیجیے. تیسرا شخص ہے، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، تو دعا کیجیے، کوئی وظیفہ بتائیے. حضرت نے فرمایا استغفار کیجیے. اب جو 7 لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے جب وہ بندہ چلا گیا کہ حضرت سمجھ نہیں آئی، ہر بندہ الگ الگ اپنی بیماری لے کے آیا، لیکن آپ نے سب کی بیماریوں کا ایک ہی نسخہ تجویز کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کی تھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، تو تم نے نہیں سنی ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ میں نے کہا استغفروا کہ تم استغفار کرو اپنے پروردگار سے، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. پھر آگے پڑھا، کہنے لگے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، 65 سال ہی ختم ہو جائے گی. پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اس استغفار کی برکت کی وجہ سے مال کے اندر اضافہ فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے گا، اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اس استغفار کی برکت کی وجہ سے باغات عطا کرے گا. باغات ملیں گے، ان پہ پھل لگیں گے، کھیتیاں اگیں گی، اور کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو چلتا ہے وہ چلے گا. پھر فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب استغفار کرو گے تو نہروں کو، چشموں کو جاری کر دے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے امید رکھو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو. تو محترم سامعین، آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے. حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ لازم کر لیتا ہے وہ تمام مسائل سے بری ہو جاتا ہے، اللہ اس کے مسائل کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو آج اگر ہم استغفار کو کرنے والے بن جائیں، جیسا ان بزرگوں نے فرمایا، آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے. کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو گھر کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، اولاد نہیں ہے، بڑی پریشانیاں، مارے مارے لوگ پھر رہے ہیں، لیکن اس کا حل جو ہے اس کی طرف ہم جا نہیں رہے. تو اس کے لیے آپ سے ایک گزارش ہے، آپ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو اگر آپ ہر وقت کریں، چلتے پھرتے کریں، استغفر اللہ، اس کا اہتمام فرمائیں، تو اللہ کریم کی ذات اس کی برکت کی وجہ سے سارے مسائل، ساری پریشانیاں دور کر دیں گی، اور اپنے ذمہ یہ ساری چیزیں اللہ لے لیں گے. اور دوسرا، علماء لکھتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ 313 مرتبہ اس کا اہتمام کرے، روزانہ یا روزانہ صبح و شام، نہیں تو کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کا اہتمام کرے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی اور مسنون درود شریف پڑھ لے، تو پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ استغفر اللہ اتنا پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. پورا اگر پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اولاد نہیں ہے تو اللہ کریم کی ذات اولاد دے گی، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار اللہ دیں گے، اسی طریقے سے روزگار نہیں ہے اللہ روزگار نصیب فرمائیں گے، مال کے اندر بے برکتی اللہ اس کو دور فرمائیں گے، اولاد نہ فرمان ہے اس کو اللہ فرما بردار بنا دیں گے. اسی طریقے سے اڑوس پڑوس کا مسئلہ ہے، مکان اپنا ذاتی نہیں ہے، اور جو بھی پریشانیاں جہاں کہیں جس قسم کی پورے زمانے کی پریشانیاں اللہ کریم اس استغفار کی برکت سے دور فرمائیں گے. اس لیے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام فرمائیں کہ روزانہ 2 مرتبہ یہ 313 والی تصویر پڑھ لیں، یا کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کا اہتمام کریں، اول و آخر درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر ہی آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم نے کتنا فضل فرمایا، کتنی برکت نازل فرمائی ہے. اس کا اہتمام فرمائیں، اللہ کریم کی ذات اس استغفار کی برکت کی وجہ سے تمام مسائل کو حل فرما دے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.